کیا ہمیں 1 یونٹ ہو کے نہیں سوچنا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں انٹرو میں آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, اسی میں تھوڑی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور آپ کا جو خوبصورت کوسچن ہے اسی کے اوپر میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب ملک کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ جب ایک غریب جو ہے ماں باپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے, اگر ایک ریڈی بان ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے اگر میں نہیں پڑھ سکا بچہ تو پڑھے, لیکن وہ نہیں پڑھا سکتا. حتیٰ کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا جو میں سوال یہاں پہ رکھنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, کیا کسی کرنل کا بیٹا کرنل ہی ہوگا؟ کیا کسی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی ہوگا؟ کیا کسی پولیٹکس کے اندر آپ دیکھ لیں ہر بندہ کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے وہ سی ایم ہوگی, میرا بیٹا جو پرائم منسٹر کے لیے نیکسٹ کھڑا ہو رہا, کیوں غریب کا بچہ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا؟ یہاں پہ سر میں ایک ریزن رکھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے, اب باکو کی آپ بات کر رہے تھے, آپ ماشاء اللہ انٹرنیشنلی بھی ٹریولنگ کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کوئی ملک کا جو فیصلہ ہے وہ ریڈی بان نہیں کرتا, وہ عام بندہ نہیں کرتا. وہاں جو ٹاپر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اپنی ملک کی تقدیر کا. وہ جو بزنس میں ٹاپر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں, جو ایجوکیشن میں ٹاپر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سیٹ کے اوپر جو رسپانسبلٹی والی سیٹ ہے اس کے اوپر کس کو بٹھانا ہے, جو ہمارے ملک کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا, جو سٹینڈ لے گا ہماری کنٹری کے لیے. تو ہم نے جو ہے جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو جوانوں کو ایجوکیشن سے دور رکھ کر وہ اسی طرح کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے, جو ملک چلانے والا جو وزیر اعظم ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس پاکستان ہوتا ہے, جو اسی طرح صدر مملکت ہوتا ہے, ان کے عہدے جو ہوتے ہیں, آج بھی ہمارے جو یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ بیچارے جا کے کسی سے پوچھتے ہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ نواز شریف. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے جو ڈرٹی پولیٹکس ہیں انہوں نے جان بوجھ کر ہماری یوتھ کو ان ایجوکیٹڈ رکھا گیا تاکہ یہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں, اور یہ باریاں لیتے لیتے ہمارے ملک کا جو ہے اس وقت جو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. اور وہ لوگ اس وقت جو ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں, میں پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں, یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر ماضر وجود میں آیا ہے, اسے کوئی نہیں مٹا سکتا, یہ ازل سے قائم ہے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا. ہمارا سب ہلالی پرچم یہ دنیا میں کل بھی سرخرو ہے, آج بھی سرخرو ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح سرخرو رہے گا. اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا لیکن آج بھی یہ سٹیبل ہے, آج بھی یہ لوگوں کو کھلا رہا ہے. آج کے اندر آج بھی اگر کوئی صحیح فیصلے لیے جائیں تو اس ملک کے اندر اتنا کچھ ہے کہ باہر کی کنٹری کے لوگ بھی آ کر یہاں جاب تلاش کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. کیوں؟ ہمارے ناردرن ایریا میں اکثر میں ٹریولنگ کرتا ہوں, ہمارے آزاد کشمیر کا جو ایریا ہے ٹوریزم ہے وہاں پر, کہ اتنا وہ سوئٹزرلینڈ لینڈ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن وہاں اتنی فیسلٹی نہیں ہے. آپ خود آزاد کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں, کتنا خوبصورت ہمارا کشمیر ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ پیچھے ہی پیچھے. وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے وہ جو ہے وہ سلیکٹڈ میں چلی جاتی ہے. جب سلیکٹڈ میں ہم چلے جاتے ہیں تو جو بندہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے وہ پیسے دے کر وہ ڈرٹی پولیٹکس میں آتا ہے. اس کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ 5 سالہ کے اندر میرے جو ایسٹ ہیں اس کو میں نے دبئی کے اندر کیسے میں نے بلڈنگز کھڑی کرنی ہے. تو آج ہمیں چاہیے جس طرح بنگالی ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے سٹینڈ لیا, یہاں ایک بات ہے, یہاں حق جو ہے چھیننا پڑتا ہے, لینا پڑتا ہے. اگر وہ سیاستدان اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہماری یوتھ اگر ایک پیج پہ آ جائیں تو یہ گربان سے پکڑ کر گھسیٹنا بھی جانتے ہیں اور ان کو ایوانوں سے باہر نکالنا بھی جانتے ہیں. زبردست علامہ صاحب. جناب مہک, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں آج کے اس دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن کی